موضوع الدرس فی فضائل سیدنا عمر و شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی الوعد والارشاد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے کل کے درس میں بھی سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب
ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 عناصر پہ کنٹرول عطا فرمایا تھا۔ 4 عناصر سے کیا مراد ہے؟ جس مثلا آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ یہی 4 عناصر ہیں جس سے انسان بنتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، مٹی بھی، ہوا بھی، پانی بھی اور آگ بھی۔ تو اب اگر آپ غور کریں، دیکھیں کہ ایک دن حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب جمعہ کا خطبہ پڑھا رہے ہیں منبر نبوی پر، اور آپ نے وہیں سے فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھ کے حملہ کرو۔ صحابہ حیران ہے کہ ساریہ تو نہاوند میں جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو مدینہ منورہ سے تقریباً 2 مہینے کا سفر ہے، اور حضرت یہاں منبر پہ کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ بہرحال اللہ نے مہربانی کی کہ حضرت ساریہ جنگ میں فتح یاب ہو گئے۔ جب واپس آئے مدینہ منورہ، ساتھیوں نے حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل شکست کے قریب پہنچ گئے تھے کہ حضرت عمر کی آواز آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی حیت بدلو، پہاڑ کو پشت میں رکھ کے حملہ کرو۔ تو ہم نے حضرت عمر کے حکم پہ عمل کیا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ تو اللہ نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا کہ حضرت عمر کی آواز کو پہنچائے۔ اسی طرح جب مدینہ منورہ میں ایک دفعہ بے انتہا سخت قسم کی آگ آئی، اور آگ اتنی شدید تھی کہ وہ پہاڑوں کو بھی جلا رہی تھی۔ آج بھی آپ اگر مدینہ منورہ جائیں انشاءاللہ تو ایئرپورٹ روڈ جو ہے نا، اس پہ جب آپ اور آگے جائیں گے تھوڑا 5-10 کلومیٹر، تو اب بھی وہ پہاڑ موجود ہے، آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا بچا ہوا ہے۔ آگ سے آدھا سیاہ ہو کے جل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت ایک آگ آ رہی ہے، اللہ عالم کیسا عذاب الہی ہے کہ وہ پتھروں کو بھی جلا رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا دوڑایا اور وہاں پہنچے، دیکھا کہ بالکل آگ تو پہاڑوں کو بھی جلا رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے درہ مارا آگ پہ اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آگے حدود حرم محمد مصطفیٰ ہیں، رک جاؤ یہیں۔ تو جہاں حضرت عمر کا درہ لگا وہیں آگ ختم ہو گئی۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، علامات موجود ہیں۔ تو اللہ نے آگ کو بھی آپ کے مسخر فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن العاص جب گورنر تھے مصر کے، چونکہ حضرت عمر نے بڑے عظیم انتظامات کیے تھے اپنے زمانہ اقتدار خلافت میں، آپ نے تقریباً 1036 نئے شہر آباد کیے، اور اسی طرح آپ نے تقریباً 4000 نئی مساجد تعمیر کرائی، اور ان میں خطباء اور ائمہ اور مدرسین کا انتظام فرمایا۔ اسی طرح آپ نے نظام عدل قائم فرمایا۔ اسی طرح آپ نے اپنے ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا، چونکہ اب تو 22 مربع میل پہ حکومت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں یعنی آپ دیکھیں کہ مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، کردستان ہے، آرمینیہ ہے، تبرستان ہے، یہ سارے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گئے۔ اصل میں خندق والے دن حضور نے فرمایا تھا کہ اوتیت مفاتیح الشام، اوتیت مفاتیح الیمن، اوتیت مفاتیح کسرا، اللہ نے مجھے ان ملکوں کی چابیاں دی ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ ملک فتح ہوں گے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کا فرمان حضرت عمر کے ہاتھوں پورا ہوا اور ملک فتح ہوئے، اور حضرت نے پھر ہر جگہ گورنر بھیجے،
اور گورنروں کو بھی ہدایت کی کہ تمہارے دروازے پر کوئی دربان نہ ہو اور کسی کو ملنے سے روکا نہ جائے، سادہ کپڑے پہننے ہیں، سادی روٹی کھانی ہے، تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں اور گورنر مزے سے کھا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصر کے گورنر تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے مصر کے، انہوں نے کہا حضرت ہماری یہ عادت ہے کہ ہم محرم کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان کنواری لڑکی بالکل زیوروں سے لدی ہوئی دریائے نیل کے سپرد کرتے ہیں، دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں، اور وہ دریائے نیل میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے نیل میں پانی نہیں آتا۔ اب آپ آ گئے، اسلام آ گیا، اب بتائیں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں اس میں مشورہ لوں گا امیر المومنین حضرت عمر سے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت عمر نے کاتب کو فرمایا کہ خط لکھو، من عبداللہ عمر بن الخطاب الی بحر النیل۔ حضرت عمر دریائے نیل کو حکم دیتا ہے، ان کو تجری من قبلک فلا تجری، اگر تم اپنے منصے سے چلتے ہو تو بالکل نہ چلو، فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَجْرِ، اور اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ میرا خط جب پہنچے نا اس کو لے کے دریائے نیل کے اندر رکھ دو۔ دریا پڑھتے ہیں مطلب آپ خود اندازہ کریں کہ دریا پانی ہے، پانی میں لکھا ہوا خط ڈال دو تو مٹ جائے گا، لیکن یہ عمر کا خط ہے جو دریاؤں پر بھی آپ مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں چند ساتھیوں کو لے کے گیا اور وہ خط آپ کے حکم کے مطابق دریا کے درمیان میں جا کے رکھ دیا۔ ایک رات میں 16 گز پانی چڑھ گیا، اتنا پانی کبھی زندگی میں نیل میں نہیں آیا تھا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر کے اس خط کے بعد سے لے کر آج تک پھر نیل بند نہیں ہوا۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بر تو بر ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و بر میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عمر کا حکم ہواؤں پہ بھی چلتا تھا، دریاؤں پہ اور آگ پہ بھی چلتا تھا۔ اسی طرح ایک دن حضرت عمر کھڑے تھے مدینہ منورہ کے شہر کے باہر، زمین میں زلزلہ آیا۔ حضرت عمر نے غصے سے اپنا کوڑا مارا زمین کے اور کہا اثبت ما عدلت علیک، رک جاؤ، میں نے تم پر عدل نہیں کیا ہے کہ تمہیں زلزلہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر کا کوڑا لگنا تھا کہ زمین تھم گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی طرح پھر آپ کے انتظامات کو دیکھیں۔ ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، بی بی دروازے پہ پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو؟ 4 دن ہو گئے میرے بچے فاقے سے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو سامنے تو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں میں نے پانی ڈالا ہوا ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، تھک رو رو کے آخر وہ سو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا مجھے بڑی افسوس ہے کہ امیر المومنین کو ہمارے احوال کی خبر بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تم اتنا دور رہتی ہو شہر سے اور خود تم نے خبر بھی نہیں دی، تو عمر کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے امیر المومنین کو؟ انہوں نے کہا اگر پتہ نہیں لگ سکتا تو پھر کرسی پہ کیوں بیٹھا ہے خلافت کی؟ یہ اس کا کام ہے کہ اپنے رعایا کی خبر گیری کرے۔ حضرت عمر واپس آئے، بیت المال میں داخل ہوئے اور اپنے خادم سالم کو اٹھایا، سامان اٹھایا، بوریوں میں دانے بھی، گندم بھی، آٹا بھی، چیزیں بھی، اور کچھ پکانے کے لیے بھی چیزیں لے کے چلے۔ تو حضرت سالم نے عرض کیا انا احمل عنک یا رسول یا عمر، میں آپ کی طرف سے اٹھا لیتا ہوں
فرمایا اچھا قیامت میں تم میری طرف سے میرا عذاب بھی اٹھا لو گے؟ مجھے اٹھانے دو۔ خود بوری کندھے پہ لا کے اس بی بی کے گھر میں رکھی، خود آگ جلائی اور تھوڑا سا ہریرا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا اور بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے۔ بچے کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بی بی بھی اور بچے کہنے لگے کہ امارت اور خلافت کا مستحق تو تھا، پتہ نہیں عمر کیسے بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کبھی تم وہاں آؤ گے تو دیکھو گے شاید مجھے بھی وہاں موجود پاؤ، بتایا نہیں کہ میں عمر ہوں۔ اسی طرح سے ایک دفعہ آپ رات کو گشت پہ نکلے ہیں، دیکھا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور عورت اس کو چپ کرا رہی ہے، لیکن بچہ چپ نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بی بی کیوں بچے کو رلا رہی ہے؟ اس نے کہا بچے کو میں تھوڑا رلا رہی ہوں، یہ تو عمر رلا رہا ہے۔ اس نے کہا عمر کیسے رلا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے وظیفہ، حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ماں کو تو وظیفہ ملتا ہے، لیکن بچے کو وظیفہ اس وقت ملتا ہے جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں جلدی کہ یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کو وظیفہ ملے۔ حضرت عمر روتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے کہ عمر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ عمر قتلتا اولاد الناس، پتہ ہے تم نے کتنے بچوں کو مار ڈالا ہوگا۔ اور صبح سے اعلان کر دیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جب ماں کا بھی وظیفہ ہوگا اور مولود کا بھی وظیفہ جاری ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرما دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، باہر ایک آدمی بیٹھا ہے اور خیمے کے اندر سے کسی عورت کے کچھ کرانے اور رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ حضرت عمر قریب گئے، فرمایا کون ہو؟ کہا حضرت میں مسافر ہوں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ سفر میں میری بیوی جو ہے نا اندر اس وقت زچگی کی حالت میں ولادت ہونے والی ہے، اور کوئی عورت نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی اسباب نہیں، میں اللہ کے آگے بیٹھے دعا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جلدی سے گھر آئے۔ اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم آپ کی بیوی تھی، اٹھایا، کہا ام کلثوم آج ایک موقع آ گیا جنت کمانے کا۔ اور نے کہا کیا بات ہے؟ اس طرح ایک بیچاری ولادت کی مشکل میں ہے اور اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ ام کلثوم نے سامان اٹھایا ولادت کے لیے، جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کچھ کھانے کی، کچھ پینے کی، کچھ کپڑے، کچھ لباس، کوئی چادریں لے کے آئی اور اندر داخل ہو گئی۔ اب وہ بندہ بیچارہ مسافر پریشانی ہے، کون اللہ کا فرشتہ رحمت کا بن کے آ گیا، عورت کو لے کے بھی آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو اندر سے آپ کی بیوی نے آواز دی کہ یا امیر المومنین ابشر اخیک بغلام، اپنے بھائی کو خبر دے دو کہ اللہ نے اس کو لڑکا دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ تو کانپنے لگ گیا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، امیر المومنین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے بھی آیا کہ ہر دکھ کا خیال رکھیں، اگر میں نے کچھ کیا ہے تو یہ میرے فرائض میں شامل ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے تم پر، اس کے بعد بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مدینہ منورہ میں میرے پاس آ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی تھوڑا ملا دو، کچھ دودھ بڑھ جائے گا، 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے، تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملایا کرو۔ اور نے کہا تم عجیب لڑکی ہو، این عمر هل ينظر عمر، عمر دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا رب عمر ينظر، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو حضرت اس مکان پہ ایک نشانی لگا کے آ گئے اور صبح کو ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کی لڑکی جو ہے میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے لینا چاہتا ہوں، میں اس کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رات بات سن لی تھی تمہاری بچی کی، اس کا عقیدہ اور اس کی دیانت دیکھ کر میں مجبور ہوا ہوں کہ میں اس کو اپنی بہو بنا دوں۔ تو وہ حضرت کی بہو بن کے، امیر المومنین کی بہو بن کے امیر المومنین کے گھر میں آ گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی نواسی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مسئلے میں ایک اور عجیب واقعہ مدینے میں پیش آیا۔
ایک پرنالہ لگا ہوا تھا حضرت عباس کے مکان پہ. وہ مکان جو ہے مسجد نبوی کے قریب تھا. اچھا کبھی بارش ہو جاتی نا تو پانی جب گرتا تو نمازی بڑے پریشان ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, حکم دیا کہ پرنالہ اکھاڑ دو. پرنالے کو اکھاڑ لیا گیا. حضرت عباس باہر گئے ہوئے تھے, واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ پرنالہ نہیں ہے. پوچھا کہ پرنالہ کس نے اکھاڑا ہے؟ انہوں نے کہا عمر نے اکھاڑا ہے. انہوں نے کہا اچھا, اس کو کیسے جرأت ہوئی کہ میرے مکان میں میری اجازت کے بغیر میرا پرنالہ اتار لے؟ ابی ابن کعب جو ہیں اس وقت قاضی تھے مدینے کے, اس نے آ کے ان کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا عمر کے خلاف. قاضی نے آپ کو طلب کیا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں اتارا, یہ جب بارش ہوتی ہے پانی گرتا ہے تو نمازی جب گزرتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, راستہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن حضرت عباس نے کہا, قاضی سے نے کہا حضرت یہ پرنالہ میں نے نہیں رکھا, یہ پرنالہ حضور نے اپنے ہاتھ سے میرے مکان پہ رکھا تھا. مجھے اس لیے دکھ ہے کہ اسے وہ پرنالہ اتارا ہے جو حضور پاک نے رکھا تھا. حضرت عمر نے قاضی سے کہا کہ حضرت آپ فیصلہ نہ کریں, اب میں فیصلہ خود کروں گا. حضرت عباس کو لے کے آگے اور آ کے کہنے لگے عباس بات سنو, میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں, میرے کندھے پہ سوار ہو کے پرنالہ رکھو. تو اب حضرت عمر دنیا دیکھ رہے, امیر المومنین دیوار کے ساتھ کھڑے, حضرت عباس کندھے پہ چڑھے ہوئے پرنالہ لگا رہے. جب پرنالہ لگ گیا حضرت عباس نیچے اترے, انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے, میں بھی صرف احقاق حق کے لیے دعویٰ کیا تھا کہ کیا قاضی عدل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, ورنہ میں بھی جانتا ہوں کہ اس پرنالے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لہذا یہ پورا مکان میں نے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا, آپ میرے مکان کو توڑ کے مسجد میں شامل کر دیں. تو وہ مکان بھی الحمدللہ مسجد نبوی میں شامل ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اتنے گھبرا جاتے تھے کہ ایک دن جنگل میں لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا عمر انت وزی رفعک اللہ, انت ذال ہداک اللہ, انت ذلیل اعزک اللہ. تم تو ایک عام آدمی تھے, تمہیں اللہ نے اتنی شان دی. تم تو بھٹکے ہوئے تھے, اللہ نے تمہیں اسلام سے ہدایت دی. تم تو کمزور تھے, اللہ نے تمہیں اتنا طاقتور بنا دیا. اب تم قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے اگر کسی کو تکلیف ہوئی؟ ایک گورنر آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. جب مدینے میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کا تو کوئی محل نہیں, یہ سادہ سا مکان ہے. پتہ کیا؟ انہوں نے کہا گھر میں نہیں ہے. مسجد میں پتہ کیا؟ انہوں نے کہا مسجد میں بھی نہیں ہے. ایک آدمی ملا, انہوں نے کہا حضرت باہر جا رہے تھے. وہ گورنر بھی باہر چل پڑا. کہتا ہے میں آگے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں آدھی دھوپ ہے آدھا سایہ ہے, کچی اینٹ, مٹی کی کچی اینٹ پہ عمر سر رکھ کے سو رہا. وہ گورنر کھڑا ہو کے حیران ہو کے کہتا ہے کہ یا عمر عدلتا امنتا فنمتا. عمر تم نے عدل کیا, امن قائم کر دیا, اس لیے ہم مزے کی نیند بھی سو رہے ہو. ایک ہم ہے کہ پہرے لگا کے سوتے ہیں, چونکہ ہم نے عدل نہیں کیا. اگر ہم عدل کرتے تو ہمیں کسی کا کیا ڈر ہوتا, کسی کا کیا خوف ہوتا. اسی طرح سے جو عظیم تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت ابی عبیدہ بن الجراح لشکر لے کر جب بیت المقدس پہ چڑھائی کی, یہودی جو ہے نا جی وہ قلعوں میں بند ہو گئے, اور ان کے بعد تقریباً 2 4 6 مہینے کا راشن بھی موجود تھا. اب حضرت ابی عبیدہ نے بھی 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھا, لیکن فائدہ کوئی نہیں, قلعہ فتح نہیں ہو سکتا تھا. تو وہاں کے راہب جو ہیں, علماء جو تھے, انہوں نے ابی عبیدہ سے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. ابو عبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل میں ملنے کے لیے حاضر ہوں. جب وہ علماء تشریف لے آئے
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابی عبیدہ، یہ ہم نے اپنی سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے، اس شہر کو ماں سوائے حضرت عمر کے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، پھر ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا امیر المومنین بھی تو عمر ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، آپ حضرت عمر کو بلائیں، ہم اپنی کتابوں کے مطابق ان کی نشانیاں دیکھیں گے، اگر واقعی وہ وہی عمر ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، چونکہ جیسے حضور کا ذکر تھا کتابوں میں، حضور کے صحابہ کا بھی ذکر تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو اطلاع بھیجی کہ حضرت یہ معاملہ ہے، اب یہ مسئلہ آپ کے آنے کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر روانہ ہوئے، لیکن غلام کے ساتھ شرط کی کہ بھئی ایک منزل تم پیدل چلو گے، میں اونٹ پہ سواری کروں گا، پھر اگلی منزل میں پیدل چلوں گا، تم اونٹ پہ سواری کرو گے۔ اس طرح سفر کرتے 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 آپ وہیں پہنچ گئے۔ ابی عبیدہ نے آپ کا استقبال کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور اس کے بعد ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین کل فلاں وقت میں ان کے علماء اپنی کتابیں لے کے آئیں گے، ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ کے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں، کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں، اگر آپ مہربانی کر کے کل ایک اچھا جوڑا پہن لیں اور اس مریل اونٹنی کے بجائے ایک بہترین گھوڑے پہ سوار ہو کے چلیں تاکہ پتہ تو لگے کہ امیر المومنین ہیں۔ اور میں اچھا، تو آپ نے لباس بدلا اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھا، ایک پاؤں رکھا بھی بیٹھے نہیں تھے، اور چھلانگ مار کے واپس اترے اور کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا، اور حکم دیا کہ میرے کپڑے لے آؤ۔ وہی کپڑے پرانے لائے گئے، وہی پہنے، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ روانہ ہوئے۔ وہاں جب گئے تو وہ علماء ان کے کتابیں لے کے کھڑے تھے، انہوں نے ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی دیکھی، اور سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی عمر بن الخطاب ہیں اور آپ ہی خلیفہ محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس شہر کی فتح اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی، یہ چابی ہم بغیر لڑائی کے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ شہر فتح ہو گیا۔ حضرت عمر نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور کچھ دن قیام بھی فرمایا۔ ابی عبیدہ نے پوچھا کہ حضرت آپ گھوڑے سے بھی اترے اور فرمایا کہ ہلاک عمر، ہلاک عمر، یہ کیوں فرمایا تھا؟ کہنے لگے کہ میں جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگا تو اللہ نے مجھے دکھلایا کہ عمر کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہاری نشانیاں تورات میں یہ تو نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا، تو اگر تمہاری نشانیاں غلط ہو گئیں تو صرف تم پہ اعتراض نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نبی کی نبوت پہ اعتراض ہوگا کہ نعوذ باللہ یہ خلیفہ جھوٹا ہے تو نبی بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہلاک عمر، ہلاک عمر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح بیت المقدس جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں رکھی، کامیاب و کامران ہو کر مدینہ منورہ میں آئے۔ آپ حج پہ تشریف لائے اور حج پہ آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں نظام خلافت نہیں سنبھال سکتا، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دے اور دفن بھی مجھے مدینہ منورہ کا نصیب ہو۔ یہ دعائیں کرتے رہے سارے راستے میں۔ بہرحال آپ مدینے میں حج کے بعد تشریف لے آئے۔ ایک دن صبح کی نماز میں آپ نماز پڑھانے کے لیے حرم میں مسجد میں آئے۔ آپ نماز میں صفیں ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک دشمن ایرانی النسل تھا، ابو لؤلؤ فیروز المجوسی۔ ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، وہ مجوسی تھا اور ایرانی النسل تھا۔ اس نے زہر میں بجھایا ہوا خنجر چھپایا ہوا تھا
اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب آپ محراب میں تھے حملہ کیا اور پورا ایک طرف سے دوسری طرف تک کاٹ دیا اور آپ کی آنتیں مبارک باہر آ گئی، اور اسی اثنا میں پہلی صف کے لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس میں 13 آدمی زخمی ہوئے جن میں 9 جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس عالم میں بھی حضرت عمر کو نماز کا خیال تھا، اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، تو ان کے بیٹے نے جب نماز پڑھائی اور صحابہ کو آواز سمجھ نہ آئی کہ یہ عمر کی آواز تو نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، جو پیچھے والے صفوں والے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو چکا ہے۔ نماز ہونے کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر تو شہید ہے اور منبر محراب نبوی جو ہے خون سے لت پت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بلایا، طبیب آ گئے، انہوں نے پینے کے لیے دوائی دی تو باہر نکل آئی، انہوں نے کہا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اب ان باتوں کو چھوڑو، میرے بعد حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت طلحہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان 6 آدمیوں کی میں کمیٹی بناتا ہوں۔ میں اگر کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تب بھی سنت ہے کہ حضور نے اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، اور اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تب بھی جائز ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا خلیفہ عمر کو بنایا تھا، لیکن میں 6 آدمیوں کی کمیٹی بناتا ہوں، یہ کمیٹی غور کرے، پورے مدینے والوں کی رائے معلوم کرے، پھر جس کی رائے پہ اتفاق ہو جائے اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اور آپ نے بیٹے کو آپ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو، تم فوراً جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر، اور اس کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، اس کو کہنا عمر نے مجھے بھیجا ہے اور درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں دفن ہو جاؤں۔ جب آئے تو بی بی عائشہ رو رہی تھی، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت عمر کا یہ عالم ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا واللہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج حضرت عمر نے مانگ لی ہے، وہ مجھ سے زیادہ اولا ہے، لہذا اسی کو دفن ہوگا، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ ابشری یا امیر المومنین، سیدہ عائشہ راضی ہو گئی ہیں اور اجازت دے دی ہے۔ فرمایا اس طرح نہیں، مجھے جب میں فوت ہو جاؤں، مجھے تجہیز و تکفین ہو جائے تو میری میت لے کے عائشہ کے دروازے پہ رکھنا، ہو سکتا ہے مجھے امیر المومنین سمجھ کے اجازت دے دی ہو، اگر اجازت دیں پھر مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے، ورنہ جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، انہوں نے آ کے کہا، بی بی عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اجازت دے دی ہے، اب یہاں حضرت عمر کا حق ہے، اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں جو تھیں وہ بھی پوری ہو گئی کہ خلقنا من تربۃ واحدۃ، کہ ہم ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں ابو بکر اور عمر، اور ایک ہی جگہ ہم دفن ہوں گے اور قیامت میں ہم ایک ہی جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ تو آج اللہ کے نبی کی پیشین گوئی بھی پیاری ہو گئی، اور شہید محراب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر جب فوت ہوتا ہے 86,000 درہم قرضہ ہے آپ پر، قرضہ چھوڑ کے مرے ہیں، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جو مکان ہے بیچ دو اور قرض ادا کرو، تو آپ کا مکان فوراً بیچا گیا اور آپ کا قرضہ جو ہے وہ ادا کیا گیا، اس کے علاوہ یعنی آپ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ تبارک و تعالی نے آج یعنی مراد نبی کو میں شہید محراب کو دفن بھی کہاں ملا؟ روضہ محمد مصطفیٰ میں، جو جنت کا ٹکڑا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔